مبارک ٹنڈو آدم۔ ہم آج اپنی فلسطین بہنوں اور بچوں اور مردوں بھائیوں کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے۔ یہ ہمارا دین کا تقاضا بھی ہے کہ جو ہے ہم اپنے فلسطین بہن بھائیوں پہ جن کے اوپر ظلم کا 1 سال مکمل ہو گیا ہے اور حکمرانوں کی بے حسی ہے، ان کی بے غیرتی ہے جو خاموشی اختیار کی ہوئی ہے اور فلسطینیوں کو یہی خاموشی شے دے رہی ہے۔ آج ہمارے 45,000 کے قریب جو ہیں شہدا ہیں فلسطین میں، جن میں بڑی تعداد عورتوں کی اور بچوں کی ہے۔ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور بحیثیت ماں، بیٹی، بہن ہم اس بات کو بھی گوارا نہیں کرتے کہ آنکھوں کے سامنے ان کے بچوں کو جو ہے وہ مارا جا رہا ہے، ان کو قتل کیا جا رہا ہے، بمباری ہے، اور اب یہ دائرہ کار بڑھتا ہوا لبنان تک پہنچ گیا ہے۔ اسی طرح ہمارے حکمرانوں کو اس بات کا نوٹس لینا چاہیے اور جو ہے اسلامی ملک کی کانفرنس بلانی چاہیے، جس میں ان کو اونچی سب سے اوپر جو ہے مسئلہ فلسطین کو رکھنا چاہیے۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارا قبلہ اول ہے۔ اس کی حفاظت کے لیے ہم 1 سال سے مسلسل آوازیں اٹھاتے رہے اور اٹھاتے رہیں گے، اس لیے کہ ہم اپنے قبلہ اول کے اوپر ہماری جان، تن، من، دھن سب قربان ہے۔ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں کہ حکومتی سطح پہ ہمارے امیر جماعت نے کہا تھا کہ پورے پاکستان میں جو ہے چھٹی کا اعلان کیا جائے اور پورے شہری جو ہیں اس کے لیے نکلیں، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ جو فارم 47 کی پیداوار جو حکومت ہے صرف اپنے ذاتی مفاد دیکھتی ہے اور باقی اور چیزوں کے لیے چھٹیاں دے دیتی ہیں۔ 40ویں پہ چھٹی ہو رہی ہے، لیکن فلسطین کے لیے جو زندہ لوگ ہیں اور ان پہ ظلم ہو رہا ہے ان کے لیے چھٹی کا انہوں نے اعلان نہیں کیا۔ ہم بس دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے فلسطین بہن بھائیوں پہ رحم فرمائے۔ ہمارے حکمران ان کے ساتھ نہیں ہیں، لیکن عوام جو ہے فلسطینی لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جزاک اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فلسطینیوں سے رشتہ کیا؟ آپ نے بولا فلسطینیوں سے رشتہ کیا؟ فرحت حیات، نائب شہر، اور یہ کہ ہمارے رہنما جماعت اسلامی کے حافظ نعیم الرحمان صاحب کی اپیل پر ہم لوگ یہاں سب جمع ہوئے ہیں اور آج 1 سال ہو گیا ہے فلسطینیوں پر ظلم ہوتے ہوئے۔ تو یہ کہ ان کے لیے اظہار یکجہتی کے لیے وہاں جو ظلم ہو رہا ہے اس کے لیے آواز اٹھانے کے لیے ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں، اور یہ کہ اللہ تعالی ہماری مدد کرے۔ مسلم حکمران تو بالکل کوئی کوشش نہیں کر رہے ہیں، ان کی طرف سے کوئی نہیں ہے، لیکن عوام سب ان کی طرف ہیں، فلسطینیوں کی طرف۔ ہمارے مظلوم بھائی بہت زیادہ وہاں پریشان ہیں اور ہم سب ان کے ساتھ ہیں انشاءاللہ، اور جب تک ہمارے رہبر ہمیں جو کہتے رہیں گے انشاءاللہ ہم وہی کریں گے، اور انشاءاللہ ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ ہیں، ہم مظلوموں کے ساتھ ہیں انشاءاللہ، اور اللہ تعالی ہماری مدد کریں، آمین۔ کے مسلمانوں سے رشتہ کیا؟ فلسطینیوں سے رشتہ کیا؟ فلسطینیوں سے رشتہ کیا؟ دہشت گرد اس صدی کے پیچھے تک جماعت اسلامی ٹنڈو آدم حلقہ خواتین، محترمہ فرحت حیات صاحبہ اور میرے ٹنڈو آدم کی غیور بہنوں، بھائیوں، آج فلسطین کی مائیں، آج فلسطین کی بہنیں، آج فلسطین کے بچے کسی محمد بن قاسم کے انتظار میں ہیں، کسی خالد بن ولید کے انتظار میں ہے، کسی طارق بن زیاد کے انتظار میں ہے، کسی صلاح الدین ایوبی کے انتظار میں ہے کہ اے امت مسلمہ کے نوجوانوں، اے امت مسلمہ کے لوگوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ہم بے بسی کی زندگی گزار رہے ہیں،
ہمارے گھروں کو برباد کر دیا گیا ہے، ہماری زندگی عجیب کر دی گئی ہے، ہم سے پانی چھین لیا گیا ہے، ہمیں گھوڑوں کی خوراک دی جا رہی ہے، ہم وہ خوراک کھا رہے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنی زندگی کو بچانے کے لیے، اور دنیا کو یہ پیغام دینے کے لیے کہ مسلمان ان سے لوگوں پر جو تم بمباری کر رہے ہو، امریکہ کو پیغام دے رہے ہیں، دنیا کو پیغام دے رہے ہیں کہ ہمارے حوصلوں کو تم، ہمارے عزائم کو کم نہیں کر سکتے۔ انشاءاللہ ہم بیت المقدس کو آزاد کرائیں گے، قربانی دے کر آزاد کرائیں گے، بھوکے رہ کر آزاد کرائیں گے، نیز دے کر آزاد کرائیں گے، لیکن تمہارے عزائم کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ پاکستان کے حکمرانوں اٹھو، پاکستان کے حکمرانوں، جن لوگوں نے، جن ممالک نے، 146 ممالک نے فلسطین کو تسلیم کیا ہے، ان کی کانفرنس بلاؤ۔ یہ کیسی انوکھی بات ہے کہ عالمی عدالت جنگی مجرم قرار دیتی ہے اسرائیل کے وزیر اعظم کو، لیکن نہ کوئی اقتصادی پابندی لگتی ہے اسرائیل کے اوپر، اس لیے کہ امریکہ اس کی پشت پر ہے، نہ ہی اس کے خلاف کوئی اقدامات ہوتے ہیں۔ کیوں یہ دورہ میں آ رہے، ہم اس دورے میں آر کو قبول نہیں کریں گے۔ اس ظلم کے خلاف جو فلسطین پر جاری ہے، بمباری کی جا رہی ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے حزب اللہ بھی میدان میں آ گئے ہیں، یمن کے حوثی بھی میدان میں آ گئے ہیں، اور امریکہ کو پہلی اور اسرائیل کو پہلی مرتبہ احساس ہو رہا ہے کہ میں کس جنگ میں پھنس گیا ہوں۔ پتہ مکہ کے موقع پر وہ ظالم رؤسا، وہ ظالم سردار ہاتھ باندھ کر لائے گئے اور پیش کیا گیا صحابہ کرام کے درمیان، اور اس دن اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ آج اسلام غالب ہو گیا ہے، اسلام نافذ ہو گیا ہے، آج کے بعد کفر اور شرک کی تمام تر کوششیں اور کاوشیں برباد اور ختم ہو گئی ہیں، اور اللہ نے اس دن نظام کو غالب کر دیا تھا، اور یہ دنیا کا سلسلہ چلتے چلتے آج یہاں تک پہنچا ہے۔ قرآن مجید میں وہ آیت آج بھی موجود ہے کہ یہ دین غالب ہونے کے لیے آیا ہے، یہ غالب ہو کر رہے گا۔ اے مسلمانوں، تمہارا امتحان ہے، یہ اسلام ہے، یہ دین اللہ ہے، محمد رسول اللہ کی شریعت ہے، اس کو غالب ہونا ہے۔ اگر تم اور ہم چاہتے ہیں کہ خدا کی یہاں نجات ہو جائے، تم اور اگر ہم چاہتے ہیں فلسطینیوں کی طرح ہم دنیا میں مثال قائم کریں کہ نہتے فلسطینیوں نے، نہتے غزہ کے مسلمانوں نے، ان کے پاس نہ ٹینک ہے، نہ توپ ہے، نہ مستقل فوج ہے، نہ ایٹم بم ہے، 1 سال گزر گیا مستقل اللہ کی توکل اور مزاحمت کرتے ہوئے، آج امریکہ بھی پریشان ہے، یہودی بھی پریشان ہے۔ اللہ اکبر۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ فلسطینیوں سے رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ کشمیریوں سے رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ کشمیریوں سے رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ کھیتوں میں کھلیانوں میں، جدوجہد تیز ہو، کھیتوں میں کھلیانوں میں، جدوجہد تیز ہو، تعلیمی اداروں میں، جدوجہد تیز ہو۔ نعرہ تکبیر۔ فلسطینیوں سے رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ غزہ کے مسلمانوں سے رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ لبیک 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 یا غزہ، لبیک 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 یا غزہ، لبیک 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 یا اقصی، لبیک 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 یا اقصی۔ بیت المقدس کی آزادی تک جنگ رہے گی، جنگ رہے گی۔ بیت المقدس کی آزادی تک جنگ رہے گی، جنگ رہے گی۔ اس صدی کے پیچھے تک امریکہ ہندوستان، اس صدی کے پیچھے تک امریکہ ہندوستان، پاکستان زندہ باد۔